وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ يَعْنِي الشَّوَابَّ مِنْهُنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَلَا بَأْسَ لِلْعَجُوزِ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جماعت کے اندر عورتوں کی شرکت کرنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیے جوان عورتیں جو ہیں، جوان عورتیں، ان کے لیے تمام نمازوں کے اندر جماعت کے اندر شرکت کرنا اور مسجد میں آنا یہ ان کے لیے مکروہ ہے بھائی، جوان عورتوں کے لیے مکروہ ہے، جبکہ بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں جماعت میں شرکت کر سکتی ہیں بھائی، وہ آ سکتی ہیں۔ تو جوان عورتوں کا البتہ جماعتوں کے اندر حاضر ہونا اور جماعت میں شرکت کرنا یہ مکروہ ہے، اس وجہ سے کیونکہ جو فاسق لوگ ہیں وہ جوان عورتوں کی طاق میں لگے رہتے ہیں، تو اب جوان عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی ہر نماز کے اندر تو اس میں فتنہ واقع ہونے کا زیادہ موقع ہے، اس لیے فقہا کیا فرماتے ہیں کہ جوان عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے بھائی۔ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ اس کی نماز گھر پر ہو بھائی، گھر پر ہو، اور جتنے زیادہ پردے میں ہو اتنا ہی زیادہ افضل ہے بھائی، اور اس کی نماز اتنی ہی افضل ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ، اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے جماعتوں میں حاضر ہونا، یعنی شواب منہن، یعنی ان میں سے جو جوان ہیں، لما فیہ من خوف الفتنۃ، اس وجہ سے کہ اس میں فتنے کا خوف ہے، ولا باس للعجوز ان تخرج فی الفجر والمغرب والعشاء، اور کوئی حرج نہیں ہے بوڑھی عورت کے لیے کہ وہ نکلے فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، یعنی بوڑھی عورت جو ہے فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت میں شرکت کر سکتی ہے بھائی۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں فجر، مغرب اور عشاء میں بوڑھی عورت جماعت میں شرکت کر سکتی ہے، البتہ ظہر اور عصر کی نماز میں اس کے لیے بھی جماعت میں شرکت کرنا مکروہ ہے ان کے نزدیک۔ جبکہ آگے بتلائیں گے صاحبین کا قول آئے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت پانچوں نمازوں میں جماعت میں شریک ہو سکتی ہے، اس کا جماعت میں شریک ہونا مکروہ نہیں ہے بھائی، مکروہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وقال، صاحبین فرماتے ہیں یخرجن فی الصلوات کلھا، کہ بوڑھی عورتیں نکل سکتی ہیں تمام نمازوں میں، لأنہ لا فتنۃ لقلۃ الرغبۃ، اس وجہ سے کیونکہ فتنہ نہیں ہے رغبت کے کم ہونے کی وجہ سے، فلا یکرہ، تو مکروہ نہیں ہوگا، کما فی العید، جیسے کس کے اندر، عید کے اندر بھائی، عید کی نماز جیسے پہلے اجتماعی نماز ہوتی تھی، پوری بستی والے یا پورے شہر والے بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں اکٹھے عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں بالاتفاق عورتوں کا حاضر ہونا جائز ہے، اس میں مکروہ نہیں ہے بھائی، مکروہ نہیں ہے۔ تو اب صاحبین فرماتے ہیں جیسے عید کے اندر عید کی نماز دن میں ہوتی ہے اور اس میں عورتوں کا حاضر ہونا مکروہ نہیں، اسی طرح بوڑھی عورتیں پانچوں نمازوں کے اندر جماعت میں حاضر ہو سکتی ہیں اور ان کا حاضر ہونا مکروہ نہیں، اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کے آنے میں فتنے کا خوف بھی زیادہ نہیں، کیونکہ فاسق لوگوں کو بوڑھی عورتوں میں کم رغبت ہوتی ہے، تو لہذا فتنہ واقع ہونے کا امکان بھی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ معنی ہے کہ لِأَنَّهُ لَا فِتْنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ، اس وجہ سے کہ فتنہ نہیں ہے رغبت کے کم ہونے کی وجہ سے، فَلَا يُكْرَهُ، تو مکروہ نہیں ہوگا، کما فی العید، جیسے عید میں ہے۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے، امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ بوڑھی عورت فجر، مغرب اور عشاء میں آ سکتی ہے، ظہر اور عصر میں نہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں چاہے بوڑھی عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن شہوت کی زیادتی فاسق لوگوں کو فتنے پر آمادہ کر دیتی ہے بھائی، فاسق لوگوں کو فتنے پر آمادہ کر دیتی ہے، لہذا بوڑھی عورت کے آنے میں بھی فتنے کا احتمال ہے، فتنے کا امکان ہے، لیکن تین وقت جو ہیں، تین اوقات میں تین جماعتوں میں بوڑھی عورت آ سکتی ہے،
تو البتہ ظہر اور عصر میں نہیں، ظہر اور عصر میں بوڑھی عورت کا آنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کیونکہ ظہر اور عصر کا وقت دن کا وقت ہے، اور اس وقت فساق اور فاسق لوگ جو ہیں ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں، لیکن فجر اور عشاء کے وقت وہ سوئے ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کے وقت وہ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں، کھانے میں مشغول، تو لہذا ان اوقات میں فساق کا انتشار نہیں ہوتا یا قلیل ہوتا ہے، اس لیے ان اوقات میں بوڑھی عورت آ سکتی ہے، جبکہ باقی اوقات میں یعنی ظہر اور عصر میں اس کا آنا بھی مکروہ ہے، جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ أَنَّ فَرْطَ الشَّبَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ، فرط کا معنی زیادتی، زیادہ ہونا، شبق کہتے ہیں شہوت کو بھائی، وہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان فرط الشبق حامل، کہ شہوت کی زیادتی حامل، وہ ابھارنے والی ہے، وہ فتنے پر ابھارنے والی ہے، فتقع الفتنہ، تو فتنہ واقع ہوگا، غیر ان الفساق، یہ وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ شہوت کی زیادتی کی وجہ سے جب بوڑھی عورتوں کے آنے میں بھی فتنے کا خوف ہے تو پھر آپ نے ان کو 3 نمازوں میں آنے کی اجازت کیوں دی؟ تو جواب دے رہے ہیں غیر ان الفساق انتشارهم فی الظہر والعصر والجمعۃ، علاوہ اس کے کہ فاسق لوگ جو ہیں ان کا انتشار یعنی ان کا پھیلنا جو ہوتا ہے ظہر، عصر اور جمعے کے وقت ہوتا ہے، اما فی الفجر والعشاء هم نائمون، اور باقی فجر اور عشاء کے وقت وہ سوئے ہوتے ہیں، اور فی المغرب بالطعام مشغولون، اور مغرب کے وقت وہ کھانے کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو ان اوقات میں چونکہ فاسق لوگوں کا انتشار نہیں ہوتا یا قلیل ہوتا ہے، اس لیے ان 3 اوقات کے آنے میں، ان 3 اوقات کی نمازوں کے میں بوڑھی عورتوں کے حاضر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر یہ آپ کے ذہن میں اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اس وقت فاسق لوگوں کا انتشار کم ہوتا ہے تو پھر اس وقت تو جوان عورت کے لیے بھی آنا جائز ہونا چاہیے، تو جواب یہ کہ اگر جوان عورتیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ان نمازوں میں حاضر ہو سکتی ہیں، تو پھر اس صورت میں فساق اپنی نیند اور کھانے پینے کو بھی چھوڑ کر کیا ہو جائیں گے، وہ آئیں گے، جو تو جوان عورتوں کی طاق میں لگے رہتے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلے گا جوان عورتیں بھی جماعت میں آتی ہیں تو وہ تو پھر اس وقت کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیں گے، نیند کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے جوان عورتوں کا نماز میں جماعت میں شریک ہونا مکروہ ہے بھائی، اور جتنے پردے میں ہو اتنا بہتر ہے، جتنے پردے میں ہو۔ والجبانۃ متسعۃ، یہاں سے صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں صاحبین کی دلیل کا۔ صاحبین نے کہا تھا کہ بوڑھی عورتیں ساری نمازوں میں حاضر ہو سکتی ہیں، یعنی دن کی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر میں بھی حاضر ہو سکتی ہیں، جیسے عید کی نماز میں، جیسے کس میں عید، جیسے وہ بھی دن کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں حاضر ہونا بالاتفاق مکروہ نہیں، تو اس میں بھی حاضر ہو سکتی ہیں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ عید کی نماز میں ان کے حاضر ہونے میں وہاں پر چونکہ جنگل میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، باہر کھلے میدان میں، اور کھلا میدان وسیع ہوتا ہے تو وہاں پر عورتیں مردوں سے الگ رہ سکتی ہیں، کھلی جگہ ہے، وہاں اختلاط کا اتنا امکان نہیں ہے، لہذا اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے بھائی اس کو، وہ الگ صورت ہے اور یہ الگ صورت، وہاں الگ رہنا ممکن ہے، یہاں الگ رہنا ممکن نہیں۔ تو کہتے ہیں والجبانۃ متسعۃ، جبانہ کہتے ہیں جنگل کو بھائی، والجبانۃ متسعۃ، اور جنگل جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، فیمکنھا الاعتزال عن الرجال، تو ممکن ہے عورتوں کے لیے جدا رہنا مردوں سے، فلا یکرہ، تو اس میں حاضر ہونا مکروہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر تو مسجد میں ادا کی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ، تو یہاں پر الگ ہونا، یہاں پر اعتزال اور علیحدہ رہنا ممکن نہیں ہے، لہذا مکروہ ہوگا۔ قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهرة خلف المستحاضة، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة، اور نماز نہیں پڑھ سکتا پاک آدمی خلف من، اس شخص کے پیچھے، ہوا فی معنی المستحاضتی، جو مستحاضہ کے معنی میں ہو، یعنی اس کے حکم میں ہو۔ پاک آدمی بھائی وہ شخص جو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو مستحاضہ کے حکم میں ہے،
مستحاضہ کس عورت کو کہتے ہیں؟ جس کو بیماری کی وجہ سے ہر وقت خون جاری ہے تو وہ معذور ہے. تو من ہوا فی معنی المستحاضہ سے مراد ہوا معذور. من ہوا فی معنی المستحاضہ سے کیا مراد ہوا؟ معذور، یعنی وہ شخص جس کو کوئی ایسا عذر ہے کہ کوئی ایسا حدث ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے جدا ہوتا ہی نہیں. مثلا کسی کا کوئی زخم ہے، ہر وقت اس سے خون بہتا رہتا ہے، رکتا ہی نہیں، تو یہ شخص کیا ہے؟ معذور. تو معذور کے پیچھے تندرست آدمی کی نماز جائز نہیں. تو کہتے ہیں وَلَا يُصَلِّ الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَحَاضَةِ، اور پاک آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس شخص کے پیچھے جو مستحاضہ کے حکم میں ہے، یعنی جو معذور ہے. وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ، اور نہ پاک عورت نماز پڑھ سکتی ہے خلف المستحاضة، کس کے پیچھے؟ مستحاضہ کے پیچھے. لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَى حَالًا مِنَ الْمَعْذُورِ، کیونکہ جو تندرست ہوتا ہے وہ زیادہ قوی حالت والا ہوتا ہے من المعذور، معذور کے مقابلے میں. تو ایک کی حالت قوی ہے اور ایک کی حالت کیا ہے؟ ضعیف ہے. بھائی جو پاک آدمی ہے اس کی حالت قوی ہے اور جو معذور ہے اس کی حالت ضعیف ہے. اور حدیث میں آیا ہے الامام ضامن، امام کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے، یعنی مقتدی کی نماز کو اپنے نماز کے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے. یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو شامل ہوتی ہے، اس کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے. تو اگر امام کی حالت قوی ہے تو پھر تو وہ دوسرے کی نماز کو اپنے ضمن میں لے سکتا ہے، قوی کی نماز کو اپنے ضمن میں لے سکتا ہے. لیکن اگر امام کس کی حالت کیا ہے؟ ضعیف ہے اور مقتدی کی حالت قوی ہے، تو ضعیف چیز تو قوی چیز کو اپنے ضمن میں اور اپنے اندر نہیں لے سکتی. بھائی یہ معنی ہے کیونکہ تندرست جو ہے اقوى حالا من المعذور، وہ زیادہ قوی حالت والا ہے معذور کے مقابلے میں. والشیء لا يتضمن ما فوقه، اور کوئی چیز جو ہے وہ اپنے سے اوپر والی چیز کو متضمن نہیں ہوتی. کوئی چیز جو ہے اپنے برابر یا اپنے سے کمتر چیزوں کو تو اپنے ضمن میں اور اپنے اندر لے سکتی ہے، اپنے سے قوی اور اوپر والی چیزوں کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتی. والامام ضامن، اور امام ضامن ہے. یاد رکھیے یہ حدیث ہے بھائی، الامام ضامن، امام ضامن ہے. اور اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں بمعنی تضمن صلاته صلاة المقتدی، یعنی امام کی نماز جو ہے مقتدی کی نماز کو متضمن ہوتی ہے، اس کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے. دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ کوئی بھی چیز اپنے سے کمتر چیز یا اپنے برابر والی چیز کو تو اپنے ضمن میں لے سکتی ہے، لیکن اپنے سے اوپر والی چیز کو اپنے ضمن میں نہیں لے. تو ایک شخص معذور ہے اور دوسرا شخص تندرست ہے، تو معذور جو ہے وہ اس کی حالت ہوئی ضعیف اور جو تندرست ہے اس کی حالت ہوئی قوی. تو ضعیف کی نماز جو ہے وہ تندرست کی نماز کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتی. وَلَا يُصَلِّ الْقَارِي خَلْفَ الْأُمِّيِّ وَلَا الْمُقْتَسِي خَلْفَ الْعَارِي، اور نماز نہیں پڑھے گا قاری خلف الْأُمِّيِّ، وہ اس شخص کے پیچھے جو امی ہے. بھائی امی یا مشدد ہے امیون، یہ نسبت ہے کی طرف، ماں کی طرف. امیون یعنی ماں کی طرف منسوب. اور امی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی سے جس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو، سیکھا کچھ نہ ہو، بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں. بھائی سمجھ میں؟ جس نے سیکھا نہیں ہے اس کو امی کہتے ہیں. اور امی ماں کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ جب کسی سے اس نے سیکھا نہیں ہے کچھ، تو یہ وہ ایسا ہی ہے جیسا ماں نے اس کو جنا تھا. بھائی جیسا ماں نے جنم دیا تھا یہ اسی حالت پر ہے، کسی سے کچھ سیکھا نہیں، تو اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے. اور یہاں لفظ آیا قاری، ولا يصلي القاری. تو قاری سے وہ نہ سمجھنا جس کو آپ حضرات قاری کہتے ہیں بھائی قاری، بلکہ قاری سے مراد یہاں وہ شخص ہے جو اتنی قرات جس کو آتی ہو جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے.
جس کو اتنی قرات آتی ہے جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے، وہ ہے قاری۔ اور امام صاحب کے نزدیک فرض کم از کم کتنے قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ 1 آیت، اور صاحبین کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت۔ تو امام صاحب کے نزدیک جس کو 1 آیت قرآن کی یاد ہو اس سے فرض ادا ہو جائے گا نماز کا، تو اس کو قاری کہیں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک جس کو 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت یاد ہو تو اس سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لہذا جس کو اتنا یاد ہو اس کو قاری کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قاری سے مراد وہ نہیں جس کو آپ قاری کہتے ہیں جو قرآن پورا بہترین تجوید کے ساتھ پڑھ سکے، وہ مراد نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَا يُصَلِّ الْقَارِي خَلْفَ الْأُمِّيِّ، اور نماز نہیں پڑھے گا قاری، یعنی جس کو فرض کے بقدر قرات آتی ہے وہ خلف الأمی، اس شخص کے پیچھے جو امی ہے، یعنی جس کو فرض کے بقدر قرات بھی نہیں آتی بھائی۔ وَلَا الْمُقْتَسِي خَلْفَ الْعَارِي، اور مقتسی جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، عاری جو ننگا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں، اور نہ ہی کپڑے پہنے ہوئے شخص نماز پڑھے گا خلف العاری ننگے کے پیچھے۔ کیوں؟ لقوت حالہما، بوجہ ان دونوں کی حالت کے قوی ہونے کے، اس لیے کیونکہ ایک ہے قاری اور ایک ہے امی۔ قاری کی حالت کیا ہے؟ قوی، اور امی کی حالت ضعیف ہے، تو لہذا یہ اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کی حالت ہے قوی، اور جس کے پاس کپڑے نہیں اس کی حالت ہے ضعیف ہے۔ تو قوی جس کی حالت ہو وہ تو نماز کروائے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ضعیف حالت والا کروائے تو پھر صحیح نہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ، اور جائز ہے کہ امامت کروائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی۔ امام کون ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ تیمم، اور مقتدیوں نے کیا کر رکھا ہے؟ وضو کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تیمم کرنے والا ان وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے، وہ امام بن سکتا ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمہم اللہ، اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں۔ وضو کرنے والے کی حالت قوی اور تیمم کرنے والے کی حالت ضعیف ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ تیمم کیا ہے؟ طہارت ضروریہ ہے۔ شریعت نے ضرورت کی وجہ سے اجازت دی کہ ایک شخص کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو شریعت نے اجازت دی کہ کیا کر لو؟ تیمم۔ تو یہ طہارت ضروریہ ہے۔ تو تیمم کرنے کے حوالے کی حالت ضعیف ہوئی اور وضو کرنے والے کی حالت قوی ہوئی، اور ضعیف پر قوی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ قوی پر تو ضعیف کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے لیکن ضعیف پر قوی کی نہیں۔ تو کہتے ہیں وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے، لأنہ طہارت ضروریت، اس لیے کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، والطہارت بالماء اصلیت، اور طہارت بالماء جو ہے وہ اصل ہے، وہ طہارت اصلیہ ہے۔ وَلَهُمَا، اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ طہارت مطلقۃ، کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، تیمم طہارت ضروریہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ طہارت مطلقہ ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، اور اسی وجہ سے لا يتقدر، تیمم متعین نہیں ہوتا، مقرر نہیں ہوتا، بقدر الحاجت، ضرورت کے بقدر، اسی لیے تیمم بقدر حاجت متعین نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھیے شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ نہیں، طہارت مطلقہ ہے۔ اگر طہارت ضروریہ ہوتی تو پھر ضرورت کی وجہ سے اجازت ہوتی کہ نماز کا وقت آ گیا اور اب پانی تو ہے نہیں تو کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ تیمم کر لیا اور ضرورت پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ضرورت پوری ہو گئی، تو اسی تیمم کے ساتھ اگلی نماز جائز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اسی تیمم کے ساتھ اگلی نماز اگر اس وقت تک یہ تیمم برقرار ہے تو اگلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے اگلی نماز تک اگر تیمم برقرار ہے تو اسی تیمم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے اگلی نماز۔ معلوم ہوا تیمم طہارت ضروریہ نہیں۔ اگر یہ طہارت ضروریہ ہوتی تو ضرورت تو کس وقت تھی؟
پہلی نماز، اور نماز پڑھتی ضرورت کیا ہو گئی تھی؟ پوری۔ جب نماز ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اس تیمم کو کیا ہو جانا چاہیے؟ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، تیمم جب تک ہے کیا کر سکتے ہیں؟ اگلی نمازیں بھی معلوم ہو یہ تیمم طہارت ضروریہ نہیں بلکہ طہارت مطلقہ ہے۔ اگر طہارت ضروریہ ہوتا تو پھر تو یہ ضرورت کے بقدر ہی متعین ہوتا، اس سے زائد یہ نہ رہتا۔ یہ معنی ہے کہ طہارت مطلقہ ہے، وَلِهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، اسی لیے یہ مقرر نہیں ہوتا، متعین نہیں ہوتا، بقدر الحاجت، ضرورت کے بقدر۔ صرف وہ نماز پڑھنے تک ہی نہیں رہتا بلکہ بعد میں بھی تیمم باقی رہتا ہے، معلوم ہو یہ طہارت مطلقہ ہے۔ وَيَؤُمُّ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِينَ، اور امامت کر سکتا ہے مسح کرنے والا، الغاسلین دھونے والوں کی۔ ایک ہے مسح کرنے والا، ایک ہے عضو کو دھونے والا۔ مثلا بھئی ایک شخص ہے وہ موزوں پر مسح کرتا ہے اور ایک شخص ہے اس نے پاؤں کو دھویا ہے، تو کیا یہ مسح کرنے والا اس پاؤں کو دھونے والے کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو صاحب قدوری نے کیا بتلایا کہ مسح کرنے والا دھونے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی پاؤں کو دھونے والے کی حالت ہے قوی اور مسح کرنے والے کی حالت ہے ضعیف، تو پھر یہ کیسے اس کی امامت کر سکتا ہے؟ تو آگے آپ کو بتلائیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ مسح موزوں پر مسح کرنے والا بھی اسی طرح ہے جیسے پاؤں کو دھونے والا۔ تو گویا دونوں پاؤں کو دھونے والے ہیں تو دونوں کی حالت قوی ہوئی۔ جب دونوں کی حالت قوی ہوئی تو دونوں میں سے کوئی بھی امام بن سکتا ہے، چاہے دھونے والا ہے چاہے مسح کرنے والا ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مسح کرنے والے نے تو مسح کیا ہے، پاؤں کو دھویا کب ہے کہ آپ نے اس کو بھی دھونے والے کی طرح قرار دے دیا؟ تو آگے بتلائیں گے آپ کو کہ بھائی دیکھیے، اس نے جو موزے پہنے تھے وہ پاؤں کو دھو کر پہنے تھے موزے، اور پھر حدث جو لاحق ہوا وہ صرف کس پر آیا؟ موزوں پر اترا۔ موزوں نے اس حدث کو پاؤں تک نہیں جانے دیا، اپنے اوپر ہی روک لیا، تو صرف موزوں پر حدث آیا، اور اس حدث کو بھی جب وہ مسح کرے گا یہ حدث بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، تو اس کے پاؤں اسی طرح اندر موزے میں گویا دھلے ہوئے ہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعُ سِرَایَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ، اس لیے کیونکہ موزہ جو ہے وہ مانع ہے اس بات سے کہ پہنچے حدث پاؤں تک، کیونکہ موزہ پاؤں تک حدث کے پہنچنے سے مانع ہے۔ وَمَا حَلَّ بِالْخُفِّ يُزِيلُهُ الْمَسْحُ، اور وہ حدث جو اترا ہے موزے پر، يُزِيلُهُ الْمَسْحُ، اس کو مسح دور کر دے گا۔ مسح سے موزے کے اوپر سے بھی مسح حدث دور ہو جائے گا۔ بخلاف المستحاضہ، بخلاف کس کے؟ مستحاضہ کے، یعنی مستحاضہ ہے جو معذور ہے، لأن الحدث لم يعتبر زوالہ شرعا، اس لیے کیونکہ ان کا جو حدث ہے شریعت نے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا، شریعت نے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا۔ بھائی دیکھیے، معذور آدمی ہے، معذور، مثلا ایک شخص ہے اس کے ہر وقت خون زخم سے بہہ رہا ہے، اس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس شخص کو اب خون کا بدن سے نکلنا یہ تو حدث ہے، لیکن اب نماز کا وقت آ گیا، اب خون رک ہی نہیں رہا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رکتا کہ جس میں کیا کرے، یہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو شریعت نے ایسے شخص کو معذور قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ کہ یہ وقت کے اندر وضو کر کے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ شریعت نے اس کو رخصت دے دی۔ شریعت نے یہ نہیں کہا تمہارا حدث ہی ختم ہو گیا، شریعت نے یہ نہیں کہا، بلکہ شریعت نے کیا کیا؟ رخصت دے دی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا حدث ختم ہو گیا، حدث ہے ہی نہیں، شریعت اس کا اعتبار ہی نہیں کر رہی، نہیں، اعتبار ہے لیکن شریعت نے اجازت دے دی۔ اسی لیے جیسے ہی وقت نکلے گا اس نماز کا، اس حدث کا اثر ظاہر ہو جائے گا، اور کیا کہیں گے ہم؟ وضو ختم ہوا، اب نئے وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیا وضو کرنا پڑے گا۔ معلوم ہو وہ حدث اس کے ختم ہونے کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا تھا، صرف رخصت دی تھی۔ کیا کر سکتے ہو تم اسی حالت میں؟ کیا کر لو؟ نماز پڑھ لو۔ سورت سمجھ میں آگئے؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يُعْتَبَرْ زَوَالُهُ شَرْعًا، کہ شرعاً اس کے حدث
وہ جو حدث ہے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ ختم ہو گیا، زوال کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ صرف کیا کیا گیا، رخصت دی گئی تھی۔ مع قیامہ حقیقتاً، ساتھ اس کے کہ وہ حدث حقیقتاً قائم ہے، حقیقتاً اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے اس کا، تو شریعت نے اس کے زوال کا اعتبار نہیں کیا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو آپ یہ جو ذکر کیا بخلاف المستحاضتی، یہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہے مسح کرنے والا اور ایک ہے معذور بھائی۔ تو یہ مسح کرنے والے کو معذور کی طرح نہیں آپ قرار دے سکتے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ موزے پر جس نے مسح کیا تھا اس نے پاؤں دھو کر موزے پہنے تھے اور موزے مانع بن گئے، اب حدث جو آیا وہ صرف موزے پر آیا اور پھر اس کو بھی مسح نے دور کر دیا، تو اس حدث کو دور کر دیا، تو اس کے ساتھ حدث ہے ہی نہیں اس وقت، جبکہ معذور کے ساتھ تو حدث ساتھ لگا ہوا ہے۔ شریعت نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کا حدث ختم ہو گیا ہے، ہاں شریعت نے کیا کیا، اس کو رخصت دی ہے صرف بھائی، تو اس کو ان میں تو مسح کرنے والا اور معذور دونوں میں بڑا فرق ہے بھائی۔ وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ، اور پڑھ سکتا ہے نماز کھڑا ہوا شخص خلف القاعد، بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے۔ بھئی ایک شخص ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر کیا کرتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ تندرست ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ جو شخص بیٹھ سکتا ہے، جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے یہ بن جاتا ہے امام، اور جو کھڑا ہوا ہے وہ مقتدی۔ تو کیا اس طرح صحیح ہے؟ تو بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے یصلی القائم خلف القاعد، اور نماز پڑھ سکتا ہے کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یعنی کیونکہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی حالت ہوئی قوی اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کی حالت ہے ضعیف، تو کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقِيَاسُ، اور یہی قیاس بھی ہے، لِقُوَّةِ حَالِ الْقَائِمِ، اس وجہ سے کہ کھڑے ہوئے شخص کی حالت قوی ہے، تو کھڑے ہوئے شخص کی حالت قوی ہونے کی وجہ سے وَنَحْنُ تَرَكْنَاهُ بِالنَّصِّ، اور ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا نص کی وجہ سے۔ وَهُوَ مَا رُوِيَ، اور وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان النبی علیہ السلام صلی آخر صلاتہ قاعدا والقوم خلفہ قیام، وہ جو روایت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے پڑھی اپنی آخری نماز بیٹھ کر، اور والقوم خلفہ قیام، اور لوگ جو تھے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر آپ کے ضعف کی وجہ سے نماز کے لیے تشریف لانا مشکل تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع فرما دی۔ پھر حضور علیہ السلام کو کچھ طبیعت میں بہتر محسوس ہوئی، کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو آپ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آہٹ سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی بیٹھ کر بھائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو امام ہو بیٹھا ہوا ہو اور مقتدی کھڑا ہوا ہو تو بھی نماز جائز ہے بھائی۔ وَيُصَلِّ الْمُؤْمِي خَلْفَ مِثْلَهُ، اور نماز پڑھ سکتا ہے المؤمی اشارہ کرنے والا خلف مثلہ، اپنے جیسے کے پیچھے۔ جو اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے جیسے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی امام بھی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے بیٹھا اور مقتدی بھی۔ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَالِ، بوجہ دونوں کے برابر ہونے حالت میں، إِلَّا أَن يُؤْمِيَ الْمُؤْتَمُّ قَاعِدًا وَالْإِمَامُ مُسْتَجِعًا، مگر یہ کہ اشارہ کرے المؤتم مقتدی جو ہے قاعدًا بیٹھ کر۔ مقتدی کیا ہے؟ اشارہ کرتا ہے کس طرح؟ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ والامام مستجعا، اور امام اشارہ کر رہا ہے لیٹ کر، پھر درست نہیں بھائی، پھر درست نہیں۔ لأن القعود معتبر، اسی کیونکہ بیٹھنا معتبر ہے۔ فیثبت به القوت،
اس سے کیا ثابت ہو جائے گی؟ قوت. تو اگر دونوں اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کی حالت برابر ہو. ایک بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اگر امام لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اور مقتدی بھی لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے پھر تو اقتدا صحیح ہے. اور اگر امام لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بیٹھنے والے کی حالت تو قوی ہے، لہذا پھر درست نہیں. وَلَا يُصَلِّ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِنِ، اور نہیں پڑھ سکتا وہ شخص جو رکوع اور سجدہ کرتا ہے خلف المؤمن، اشارہ کرنے والے کے پیچھے. لِأَنَّ حَالَ الْمُقْتَدِي أَقْوَى، اس لیے کیونکہ مقتدی کی حالت زیادہ قوی ہے. وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رحمہ اللہ، اور اس میں اختلاف ہے امام زفر رحمہ اللہ کا. بھئی ایک آدمی ہے وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا کیا ہے رکوع اور سجدہ کر سکتا. پہلا شخص جو نماز پڑھا رہا ہے وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا اور مقتدی رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو یہ اقتدا صحیح نہیں بھائی. اور امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اقتدا کر سکتا ہے. وَلَا يُصَلِّ الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ، اور نماز نہیں پڑھ سکتا فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے. امام نفل پڑھ رہا ہے اور مقتدی کیا کر رہا ہے، وہ فرض پڑھنا چاہتا ہے، فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے، تو یہ درست نہیں ہے بھائی. لِأَنَّ الْاقْتِدَاءَ بِنَاءٌ، اس لیے کیونکہ اقتدا یہ بنا ہے. اقتدا کرنا یہ بنا کرنا ہے، یعنی بنیاد رکھنا ہے. یعنی مقتدی اپنی نماز کی بنیاد رکھتا ہے امام کی نماز پر. اقتدا کس چیز کا نام ہے؟ بنا. یعنی مقتدی کیا کرتا ہے، اپنی نماز کی بنیاد کس پر رکھتا ہے؟ امام کی نماز پر اپنی نماز کی بنیاد رکھتا ہے. تو امام اگر فرض پڑھنے والا ہوگا تو مقتدی کے لیے اپنے فرضوں کی بنیاد اس کے فرضوں پر رکھنا صحیح ہوگا. امام اگر نفل پڑھنے والا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو مقتدی کے لیے اپنے نفلوں کی بنیاد اس کے نفلوں پر رکھنا صحیح ہوگا. لیکن اگر امام کیا پڑھنے والا ہے، نفل پڑھنے والا ہے، اور مقتدی کیا پڑھنا چاہتا ہے، فرض پڑھنا چاہتا ہے، تو فرضوں کی بنیاد تو فرضوں پر ہو سکتی ہے. اور امام کی نماز میں فرض ہونے والا وصف ہے، فرض ہونے والا وصف نہیں. تو گویا مقتدی اپنے فرضوں کی بنیاد ایک معدوم چیز پر رکھ رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو یہ تو بنیاد رکھی ہی نہیں. بنیاد وجودی چیز پر تو رکھی جا سکتی ہے، عدمی چیز پر بنیاد نہیں. تو مقتدی جب فرض پڑھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ امام کی نماز بھی کس قسم کی ہو، فرض نماز ہو، تاکہ فرضوں پر فرضوں کی بنیاد رکھی جا سکے. وَلَا يُصَلِّ الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ، اور نہیں نماز پڑھ سکتا فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے. لِأَنَّ الْاقْتِدَاءَ بِنَاءٌ، اسی کیونکہ اقتداء جو ہے وہ بنیاد رکھنا ہے. وَوَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، اور فرض ہونے کا وصف یہ تو امام کے حق میں معدوم ہے، یعنی اس کی نماز میں تو فرض ہونے کا وصف نہیں ہے. فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومِ، تو لہذا بنیاد ثابت نہیں ہوگی علی المعدوم، کس پر؟ ایک معدوم چیز پر بنیاد نہیں پائی جائے گی، وہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، اور نہ وہ شخص جو ایک فرض پڑھ رہا ہے خلف من يصلي فرضا آخر، اس شخص کے پیچھے جو کوئی دوسرا فرض پڑھ رہا ہے. بھائی مقتدی اگر فرض پڑھنا چاہتا ہے تو امام کی نماز بھی کیا ہونی چاہیے، فرض، اور نیز نماز بھی وہی ہونی چاہیے. یعنی مقتدی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو امام بھی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو فرض بھائی. اور اگر مقتدی ادا پڑھنا چاہتا ہے یعنی وقت کے اندر، تو ضروری ہے کہ وہ امام بھی کیا ہو، اسی وقت کے فرض پڑھ رہا ہو، کوئی قضا فرض نہ پڑھ رہا ہو بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْاقْتِدَاءَ شِرْكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ، اس لیے کیونکہ اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے. اقتداء کس چیز کا نام ہے؟ اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے. یعنی اقتداء اس چیز کو کہتے ہیں کہ دونوں
مقتدی اور امام کی شرکت ہو، یعنی ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں. کیا کر رہے ہوں؟ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں. لہذا مقتدی اگر آج کے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو امام بھی کی نماز بھی کون سی ہونی چاہیے؟ آج کے ظہر کی. مقتدی اگر کل کے ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے تو امام کی نماز بھی کون سی ہونی چاہیے؟ کل کے ظہر کی قضا ہونی چاہیے، تاکہ ایک نماز ہو. شرکت کا یہ معنی ہے کہ ایک ہی نماز ہو دونوں کی. کہتے ہیں لأن الاقتداء شرکت و موافقت، اس لیے کیونکہ اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے. شرکت ہوگی یعنی تحریمہ کے اندر شرکت ہوگی، دونوں کی تحریمہ ایک ہی نماز کی ہونی چاہیے، امام کی بھی اور مقتدی کی بھی. اور موافقت بھی ہوگی اعمال کے اندر بھائی، یعنی جیسے امام رکوع کرے گا تو مقتدی بھی رکوع کرے گا، امام سجدہ کرتا ہے تو مقتدی بھی کیا کرتا ہے؟ سجدہ. تو یہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ شرکت اور موافقت کا نام ہے. جماعت کے ساتھ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ جماعت میں شرکت بھی ہوتی ہے، یعنی تحریمہ میں دونوں شریک ہوتے ہیں، اور موافقت بھی ہوتی ہے. مقتدی اور امام کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں. جیسے جیسے امام ادا کرتا جاتا ہے مقتدی بھی اسی طرح ادا کرتا ہے اس کے ساتھ. تو اقتداء جو ہے وہ شرکت اور موافقت کا نام ہے. فلا بد من الاتحاد، لہذا اتحاد کا ہونا ضروری ہے کہ ایک ہی نماز ہو. وعند شافعی رحمہ اللہ یصح فی جمیع ذالک، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان تمام صورتوں میں نماز صحیح ہے. یہ جتنی صورتیں ذکر ہوئی تھیں بھائی، شروع میں جو آیا تھا ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضہ، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر یہاں تک جتنی صورتیں ذکر ہوئیں، جتنی صورتیں، ان سب کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جائز ہے، نماز جائز ہے. البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک صورت اس میں داخل نہیں ہے کہ قاری امی کی اقتداء کرے، یہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے بھائی، یہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یصح فی جمیع ذالک، اقتداء صحیح ہو جائے گی ان تمام صورتوں میں. لأن الاقتداء عنده اداء على سبیل الموافقت، اس لیے کیونکہ اقتداء ان کے نزدیک وہ ادا کرنا ہے موافقت کے طریقے پر. بھائی ہمارے نزدیک تو اقتداء کس چیز کا نام تھا؟ شرکت اور موافقت کا، یعنی تحریمہ میں بھی شرکت ہو دونوں کی، امام اور مقتدی کی، اور موافقت بھی ہو اعمال کے اندر، اکٹھے اعمال ادا کرتے جا رہے ہیں. اور جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقتداء صرف موافقت فی الاعمال کا نام ہے، یعنی دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اعمال اکٹھے ادا کر رہے ہیں، بس دونوں اکٹھے ادا کر. لہذا اگر امام کی نماز فاسد ہوئی، بعد میں پتا چلا کہ امام کا تو وضو ہی نہیں تھا، امام کا مثلا وضو ہی نہیں تھا، تو امام کی نماز تو نہیں ہوئی، لیکن وہ فرماتے ہیں مقتدی کی نماز ہو گئی. کیونکہ یہ جو اقتداء جو ہے وہ صرف موافقت فی الاعمال کا نام ہے نماز دونوں کی اپنی اپنی، ہاں پڑھ اکٹھے رہے، نماز دونوں کی اپنی اپنی ہے لیکن اکٹھے اعمال اکٹھے کر رہے ہیں، رکوع اکٹھا کر رہے ہیں، قیام اکٹھا کر رہے ہیں، سجدہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو ہمارے نزدیک اقتداء شرکت اور موافقت کا نام ہے، جبکہ ان کے نزدیک اقتداء صرف کس چیز کا نام ہے؟ موافقت ہونی چاہیے بھائی. بس صورت سمجھ میں آ گئی. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام صورتوں میں اقتداء صحیح ہے، لأن الاقتداء عنده اداء على سبیل الموافقت، اسی کیونکہ اقتداء ان کے نزدیک ادا کرنا ہے موافقت کے طریقے پر. وعندنا معنی التضمن مراعا، اور ہمارے نزدیک تضمن کا معنی ملحوظ ہے، اس کی رعایت رکھی جائے گی. یہ کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، اس کی رعایت رکھی جائے گی. امام کی نماز جائز ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی جائز ہوگی، امام کی نماز جائز نہیں تو مقتدی کی نماز بھی جائز نہیں ہوگی بھائی. تو اس لیے کیونکہ حدیث میں آیا کیا آیا؟ الامام ضامن، امام ضامن ہے. اور اس کا کیا معنی ہے؟ کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے. اس لیے کیونکہ اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ امام ضامن ہے، ضامن ہے یعنی ذمہ دار ہے نماز کا
تو کوئی شخص دوسرے کی نماز کا تو ذمہ دار نہیں ہوتا، تو یہ کہیں گے کہ اپنی نماز کا ذمہ دار ہے۔ کس کا ذمہ دار ہے؟ اپنی نماز کا ذمہ دار ہے، اور یہ بات تو پہلے ہی ظاہر ہے، ہر شخص اپنی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کیا معنی کرنا پڑے گا کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اگر اس کی نماز جائز ہو جائے گی تو مقتدی کی نماز بھی جائز ہو جائے گی، اگر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد۔ یہ معنی وعندنا معنی تضمنی مراعن کے تضمن کے معنی جو ہے اس کی رعایت رکھی جائے گی۔ وَيُصَلِّ الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، اور نفل پڑھنے والا نماز پڑھ سکتا ہے فرض پڑھنے والے کے پیچھے۔ امام کیا پڑھ رہا ہے؟ فرض، اور مقتدی کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ نفل، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ فرض نماز جب پڑھنے لگیں تو نیت ضروری ہے، اور کیا نیت ضروری ہے؟ جی فرضوں کی بھی اور تعین بھی ہونی چاہیے، تعین بھی ہونا چاہیے کون سے فرض پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ فرض تو فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے اور عشاء، تو تعین بھی ہونا چاہیے کہ کون سے فرض پڑھنا چاہتا ہے۔ اور نفل، جب کوئی نفل پڑھنا چاہے تو آپ نے پڑھا تھا کہ صرف مطلق نماز کی نیت کافی ہے، سمجھ گئے؟ تو لہذا اب یہاں پر بھی اقتداء کے اندر ایک امام ہے اور دوسرا مقتدی، امام فرض پڑھ رہا ہے اور مقتدی کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفل پڑھنا چاہتا ہے، اور نفل والے کے لیے کیا نیت ضروری تھی؟ مطلق نماز کی نیت، تو گویا کیونکہ نفل تو مطلق نماز ہے، مطلق کیا ہے؟ مطلق نماز ہے، تو مطلق نماز کی بنیاد کس پر رکھی جا سکتی ہے؟ مطلق نماز کس پر؟ بھائی فرضوں کی بنیاد تو فرضوں پر ہی رکھنا پڑے گی، لیکن مطلق نماز کی بنیاد مطلق نماز ہونی چاہیے، بس نماز کی یہ بھی نماز ہے وہ بھی کیا ہے؟ نماز ہے، تو اس پر اس کی بنیاد صحیح رکھنا کیا ہوگا؟ صحیح۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إِلَىٰ أَصْلِ الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ ضرورت اس نفل پڑھنے والے کے حق میں اصل صلاۃ کی ضرورت ہے، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، اور وہ کس کے حق میں موجود ہے؟ امام جو فرض پڑھ رہا ہے تو نماز ہے یا نہیں؟ وہ تو نماز تو ہے وہ، اور مقتدی کے لیے بھی وہ اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اپنی نماز کی بنیاد کس پر رکھے گا؟ نماز پر رکھے گا، اور جب وہ آگے والا فرض پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نماز ہے، جب نماز ہے تو اس پر اس کی بنیاد رکھنا صحیح ہوگا۔ تو یہ فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ، تو بنیاد پائی جائے گی، بنیاد ثابت ہو جائے گی۔ وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ، اور جس نے کسی امام کی اقتداء کی، ثم علم، پھر اس کو علم ہوا کہ امام جو تھا اس کا امام محدث بے وضو تھا، یعنی اس کو حدث لاحق تھا۔ کیا تھا؟ اس کو حدث لاحق تھا۔ مثلا امام کو بعد میں یاد آیا، اس نے ان کو بتلا دیا کہ بھئی میرا تو وضو نہیں تھا، تو اب اس کو پتہ لگ گیا، اعادہ، تو یہ کیا کرے گا؟ نماز کا اعادہ کرے گا، نماز لوٹائے گا، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ من ام قوما، جس نے امامت کی کچھ لوگوں کی، ثم ظہر، پھر یہ معلوم ہوا اسے کہ انہ کان محدثا او جنبا، کہ یہ امام جو تھا اس کو معلوم ہوا کہ یہ بے وضو تھا، او جنبا، یا کیا تھا؟ ہاں جنبی تھا۔ بھئی یہ لفظ غلط رائج ہے، سمجھ میں ہے؟ جنوب کا معنی ہے جنابت والا، جنوب کا کیا معنی؟ جناب۔ بھئی لاہور تو شہر کا نام ہے، لاہوریون کیا معنی؟ لاہور والا، تو یہ مشدد کیوں ملاتے ہیں؟ نسبت کرنے کے لیے، تو لاہوریون کا کیا معنی؟ لاہور والا، تو یہ یا مشدد جو ساتھ ملائی جاتی ہے نسبت کے لیے ملائی جاتی ہے، اور جنوب کا اپنا معنی ہے جنابت والا، اب پھر یہ مشدد ساتھ ملانے کی کیا ضرورت؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عام رائج ہے اور یہ درست نہیں ہے بھائی۔ جنوب ہے لفظ، جنوب کا معنی ہی یہ ہے جنابت والا۔ اگر اس کو یہ معلوم ہوا انہ کان محدثا، کہ وہ بے وضو تھا، او جنوبا، یا جنابت میں تھا، اعاد صلاتہ، تو وہ اپنی نماز کو لوٹائے، واعادوا، اور وہ لوگ بھی اپنی نمازوں کو لوٹائیں، یہ حدیث میں آیا ہے۔
وفیہ خلاف الشافعی رحم اللہ، اور اس میں امام شافعی رحم اللہ کا اختلاف ہے، بناء علی ما تقدم، اس کے جو ما قبل میں گزر گیا۔ ما قبل میں کیا گزرا تھا؟ ان کے نزدیک اقتداء کس چیز کا نام ہے؟ صرف موافقت کا نام ہے، جبکہ ہمارے نزدیک شرکت اور موافقت دونوں کا نام ہے۔ تو ان کے نزدیک صرف آپ نماز اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، ہاں پڑھ اکٹھے رہے ہیں، تو امام اگر بے وضو تھا بھی تو مقتدی نے تو اپنی نماز پڑھی تھی، اس کی نماز ہو گئی۔ وَنَحْنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَى التَّضَمُّنِ، اور ہم اعتبار کرتے ہیں تضمن کے معنی کی بھی، وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ، اور یہ تضمن جواز اور فساد میں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ ہم کس بات کی رعایت رکھتے ہیں، کس کا لحاظ رکھتے ہیں؟ تضمن یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے، اور ضمن میں لیے ہونے کا کیا معنی؟ یعنی معنی یہ ہے، یہ جواز اور فساد نہیں ہے، یعنی امام کی نماز اگر جائز ہو گئی یعنی ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد۔ تو یہ معنی ہے، کیونکہ ہم اعتبار کرتے ہیں تضمن کے معنی کی بھی، وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ، اور یہ تضمن کس میں ہوتا ہے؟ جواز اور فساد میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ يَقْرَؤُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ صورت مسئلہ یہ بھائی توجہ سے سننا بھائی، صورت مسئلہ یہ بھائی، ابھی آپ نے پڑھا ایک شخص کو قرآن بقدر ضرورت آتا ہے اور دوسرے کو بالکل نہیں آتا، فرض مقدار کے بقدر بھی نہیں آتا، تو امی کا امام بننا اور قاری کا مقتدی بننا یہ صحیح نہیں۔ اب دوسری صورت ہے، ایک امی ہے وہ بنتا ہے امام، امی کیا بنا؟ امام، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں امی بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، یعنی کچھ وہ ہیں جن کو قرآن بقدر فرض بھی نہیں آتا اور کچھ وہ ہیں جن کو قرآن بقدر فرض آتا ہے۔ اب انہوں نے نماز ادا کی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے کوئی یہ مسئلہ پوچھے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، جن کو قرات آتی ہے ان کی نماز نہیں ہوگی، اور جن کو قرات نہیں آتی تو امام بھی امی مقتدی بھی امی، ان کی نماز ہو جائے گی۔ بھائی دیکھیے یہ کیا بتلاتے ہیں، دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِذَا صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ، اور جب نماز پڑھی جب صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ، صلاح کا صلہ با آیا، بِقَوْمٍ میں نے بتلایا تھا، پھر اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز پڑھانا، اور جب نماز پڑھائی کسی امی نے کچھ ایسے لوگوں کو، یقرؤون جو قرات کرتے ہیں، وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ اور ایسے لوگوں کو جو امی ہیں، فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ تو ان سب کی نماز فاسد ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک امام کی نماز بھی فاسد، پیچھے جو امی ہیں ان کی نماز بھی فاسد، جو قاری ہیں ان کی نماز بھی فاسد۔ وقال اور صاحبین فرماتے ہیں صلاۃ الامام ومن لم یقرأ تامۃ، صاحبین فرماتے ہیں امام کی نماز اور پیچھے جو قرات نہیں کرتے تھے یعنی جو امی تھے ان کی نماز پوری ہو گئی، یعنی جو ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ امی امام کی نماز بھی ہو جائے گی اور جو امی مقتدی ہیں ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ أَمَّ قَوْمًا مَعْذُورِينَ، اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسا معذور ہے جس نے امامت کی ہے معذور لوگوں کی، امام خود بھی معذور، قرات نہیں آتی اس کو، تو اس کے مقتدی بھی جو امی ہے وہ بھی کیا ہے؟ معذور، تو معذور نے معذور کی امامت کی ہے، لہذا جو پیچھے امی ہے ان کی نماز بھی ہو جائے گی اور امام کی بھی نماز ہو جائے گی۔ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَّ الْعَارِ عُرَاتًا، یہ اسی طرح ہو گیا جیسے امامت کروائے ننگا شخص، عُرَاتًا وَلَابِسِينَ ننگے اور کپڑے پہنے ہوئے کو، یہ وہی صورت کہتے ہیں، یہ اسی طرح ہو گیا جیسے امام کیا ہو؟ ننگا، اور جو مقتدی ہیں ان میں کچھ ننگے ہیں اور کچھ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو جیسے اس صورت کے اندر بالاتفاق امام کی نماز بھی ہو جائے گی
اور جو ننگے پیچھے ہیں ان کی نماز بھی ہو جائے گی، البتہ جنہوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی حالت قوی ہے اور قوی کی بنیاد ضعیف پر نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ صاحبین کی دلیل ہے، صاحبین کی دلیل۔ وَلَهُ امام صاحب کی دلیل، امام صاحب کی عجیب دلیل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، جو امی امام ہے اس کی بھی نماز فاسد، جو امی مقتدی ہیں ان کی بھی نماز فاسد، اور جو قاری ہیں مقتدی ان کی نماز بھی فاسد۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جماعت کروا رہے ہیں اور مقتدی امام جو ہے امام وہ قرات پر قادر نہیں، قرات پر قادر، لیکن اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ قاری کو اپنا امام بنا لیتا، اور قاری کو جب امام کرتا تو قاری کی قرات اس مقتدی کی بھی قرات بن جاتی، مقتدی کی بھی کیا بن جاتی؟ قرات بن جاتی۔ تو یہ جو امی جس نے امامت کروائی یہ قرات پر قادر ہونے کے باوجود اس نے قرات نہیں کی، لہذا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ قدرت تھی یا نہیں؟ کیسے تھی؟ قاری کو اپنا امام بنا دیتا تو اس کی قرات اس کی بھی قرات بن جاتی، تو قرات پر گویا قدرت تھی اس کو اور پھر بھی اس نے قرات نہیں کی، اور قرات پر قدرت کے باوجود کوئی قرات نہ کرے تو اس کی تو نماز نہیں ہوتی، لہذا اس کی نماز نہیں، اور جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو سارے مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الامام ترک فرض القراءۃ مع القدرۃ علیہا، کہ امام نے قرات کے فرض کو چھوڑ دیا باوجود اس پر قدرت ہونے کے، فتفسد صلاته، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہذا، اور یہ اس لیے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرات پر قادر کیسے تھا، کہتے ہیں لأنه لو اقتدى بالقاری تکون قراءته قراءۃ له، اس لیے کہ اگر یہ قاری کی اقتداء کر لیتا تو اس کی قراءت اس کی قراءت ہو جاتی، بخلاف تلک المسئلہ، بخلاف اس مسئلے کے۔ یہ وہ جو صاحبین نے اس کو کس پر قیاس کیا تھا؟ صاحبین نے تو ایک تو یہ کہا تھا کہ یہ معذور کس کی امامت کر رہا ہے؟ معذوروں کی امامت کر رہا ہے، اور کس پر قیاس کیا تھا؟ جیسے ننگا شخص، وہ اس کی اقتداء کون کرتے ہیں؟ ننگے بھی اور کپڑے پہنے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر قیاس نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کیونکہ یہاں پر صورت الگ ہے، وہاں صورت الگ ہے۔ یہاں اگر قاری کو آگے کرو گے اس کی قرات پیچھے سب کی قرات شمار ہوگی، اور وہاں پر اگر کپڑے پہنے ہوئے کو آگے کر بھی دیں تو اس کے کپڑے پہننا، سب کے کپڑے پہننا تو پھر بھی شمار نہیں ہوگا۔ فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دونوں میں فرق ہے بھائی، بخلاف تلک المسئلہ، بخلاف اس مسئلہ کے، وامثالها، اور اس جیسے جو مسئلے ہیں، لأن الموجود فی حق الامام لا يكون موجودا فی حق المقتدی، اس لیے کیونکہ وہاں پر جو چیز امام کے حق میں موجود ہوگی وہ مقتدی کے حق میں موجود نہیں ہوگی، اور یہاں پر جو امام کے حق میں جو چیز یعنی قرات موجود ہے وہ مقتدی کے حق میں بھی موجود ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِي وَحْدَهُ جَازَ، اور اگر نماز پڑھے امی اکیلا اور قاری اکیلا تو جائز ہے۔ صورت یہ توجہ ہے سبق کی طرف، ایک شخص ہے امی اور ایک ہے قاری، وہ دونوں آئے، امی نے اپنی نماز پڑھنے لگا ہے، قاری اپنی نماز پڑھنے لگا ہے۔ اب دونوں کی نماز، کہتے ہیں نماز امی کی بھی ہو جائے گی۔ بھئی کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو کیا کر لیتا؟ قاری کو اپنا امام بنا لیتا تو قاری کی قرات اس کی بھی قرات بن جاتی، تو اس نے تو امام بنایا نہیں، تو قرات پر قدرت ہونے کے باوجود اس نے قرات نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، نماز اب ہو، جب الگ الگ دونوں پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امی جو ہے امی وہ قرات پر قادر نہیں، قرات پر قادر نہیں، ہاں قرات پر قادر یوں کہیں اس میں دونوں جہتیں پائی جا رہی ہیں۔ بعض اعتبارات سے دیکھیں تو وہ قرات پر قادر نہیں کیونکہ اسے تو قرات نہیں آتی، اور بعض اعتبارات سے دیکھیں تو وہ قرات پر قادر ہے اس وقت کہ کیا کرے؟ اس قاری کی اقتداء کر لے۔ تو من وجہ گویا یہ قرات پر قادر ہے، من وجہ قرات پر قادر نہیں، دونوں جہتیں آ گئیں، دونوں جہتیں آ گئیں، لیکن ابھی اس کی طرف سے جماعت کی رغبت ظاہر نہیں ہوئی۔ جب دونوں الگ الگ پڑھ رہے ہیں نماز، معلوم ہو ان کو جماعت میں رغبت نہیں، جماعت کروانے کا ارادہ نہیں۔
ہاں اگر جماعت کی رغبت جب ظاہر ہو جائے گی، جب جماعت کی رغبت ظاہر ہوگی تب قرات پر قادر ہونا یہ ظاہر ہوگا کہ یہ قرات پر کیا ہو گیا قادر۔ جب تک جماعت کی رغبت نہیں اس وقت تک قرات پر قدرت بھی ظاہر نہیں، اور اس سے پہلے یوں ہی سمجھا جائے گا گویا عاجز ہی ہے۔ ہاں جب جماعت کا ارادہ ظاہر ہوگا تو اب ہم کہیں گے کہ یہ قرات پر قادر ہو گیا، اب قاری ہی کو آگے کرنا پڑے گا، کسی امی کو آگے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب تک جماعت کی رغبت نہیں دونوں کے اندر اس وقت تک اس کی قدرت علی القراءت بھی ظاہر نہیں ہوگی بھائی، تو یوں ہی سمجھا جائے گا یہ عاجز ہی ہے، اور جب عاجز ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہے بغیر قرات کے تو نماز ہو جائے گی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِئُ وَحْدَهُ جَازَ، اور اگر امی جو ہے وہ اکیلا نماز پڑھے اور قاری اکیلا تو یہ جائز ہے۔ هُوَ الصحیح، یہی قول صحیح ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا رَغْبَةٌ فِي الْجَمَاعَةِ، اس لیے کیونکہ ان دونوں کی طرف سے جماعت میں رغبت ظاہر نہیں ہوئی۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔